کتنے ایسے لوگ ہیں جن کو میں ذاتی طور پر جانتا ہوں، جن کو میں ذاتی طور پر کاؤنسل کر چکا ہوں، وہ کہتے ہیں جی زندگی میں اتنا پیسہ ہے، بینک بھرا ہوا پڑا ہے، اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہماری 7 نسلیں کھا سکتے تو بات ہیں، لیکن خوش نہیں ہے. ان کا خوش ایک نہیں. جواب ہوتا ہے. جی سر. زبردست. تو جیسے سر جی بہت آپ نے پیارا ڈیفائن کیا. تو سر یہاں ایک سوال میں 2 سوال پیدا ہوں گے. سب سے پہلے میں یہ چاہوں گا کہ ہم اپنی زندگی میں خوش کس طرح رہ سکتے ہیں، اور دوسرا سوال اسی سے ریلیٹو ہے کہ ہم چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ امیر ہو، اچھا جو غریب ہے اگر اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے وہ بھی خوش کس طرح سے رہ سکے گا، اور جو امیر ہے اس کے پاس پیسوں کے یعنی بنڈل ہے وہ کس طرح خوش رہ سکتا ہے. وہ تو ایگزیکٹلی خوش رہتا ہے لیکن کافی ایسی چیزیں ہیں وہ خوش نہیں رہ سکتا. جی. جو سب سے بڑا معاشرے کے اندر جو سوال پوچھا جاتا ہے، جو مجھ سے بھی اکثر جو سوشل میڈیا کے اوپر، انسٹاگرام کے اوپر مجھے بات پر ڈی ایمز آتے ہیں کہ سر ہمیں اس طرح بتائیں کہ ہم اپنی زندگی میں خوش کیسے رہیں. میں ان کو صحیح. کہتا ہوں کہ ڈیفائن کریں آپ خوشی کہتے کس پر، آپ کے لیے خوش رہنا کیا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں جی بہت زیادہ پیسہ کما لینا میرے لیے خوشی ہے. بعض لوگ کہتے ہیں کسی لیول کو اچیو کرنا، کوئی پروفیشن اچیو کر لینا، کسی عہدے کو اچیو کر لینا، کوئی اتھارٹیٹو سیٹ کو اچیو کر لینا میرے لیے جو ہے خوشی ہے. کوئی کہتا ہے جی میرے لیے شادی کر لینا خوشی ہے. تو ہر لوگوں نے ڈفرنٹ کرائٹیریا لگا. اچھا پھر جب ہم وہ چیز اچیو کرتے ہیں نا، جب ہم وہ چیز اچیو کرتے ہیں وہ خوشی ہوتی ہے، لیکن وہ تھوڑے ٹائم کے لیے ہوتی ہے. اس کے بعد ہم تھوڑا ٹائم. دوبارہ یہ تو پیسہ میرے پاس بڑا اب کچھ نہیں ہے. بالکل. پھر ایسے لوگ بھی دیکھے ہیں جن کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کو مطلب یہ تک نہیں ہوتا کہ مہینے کا اینڈ پر ہم خرچہ کیسے نکالیں گے، لیکن اتنا سکون، اتنا اطمینان، اتنی خوشی کہ آپ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے. تو مسئلہ اب یہاں پر آتا کہاں پر ہے. بالکل اچھا یہی میں کچھ دن پہلے میں نے اپنے انسٹاگرام کے اوپر ایک پوسٹ دی تھی جس کے اوپر میں نے لکھا تھا کہ being rich doesn't mean that you have money. یعنی زیادہ پیسے امیر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہے، بلکہ امیر ہونا یہ ہے جو آپ کے پاس ہے آپ اس میں آپ خوش ہیں. اس میں ہاں یہ ہے امیری کی ڈیفینیشن. اب ہم امیری کی ڈیفینیشن کو کہاں سے لیتے ہیں جی؟ ہم کہتے ہیں جی ہمارے پاس اتنا پیسہ آ جائے جس سے ہماری خواہشات پوری ہو جائیں. اچھا خواہشات پوری ہونے لگتی ہیں، وہ ایک جو ہے نا شارٹ ٹائم کے لیے ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ ہاں ہم نے اچیو کر لیا، ایک پلیجر ہوتا ہے، ایک پلیجر ہمیں مل جاتا ہے. لیکن اس کے بعد ہم کہتے ہیں یار بس وہ تو کچھ لمحوں کی خوشی تھی، اب تو وہ ختم ہوگی، اب ہم کیا کریں. تو خوشی کے لیے جو سب سے جو زبردست طریقے وہ ایک تو یہ ہے جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس میں خوش رہنا سیکھیں. اور وہ کس طرح آتا ہے؟ جب آپ اپنے اندر گریٹیٹیوڈ لے کر آتے ہیں. لا آف گریٹیٹیوڈ ایک بہت بڑی ٹرمینالوجی ہے سائیکالوجی کے اندر. اس کو ڈیفائن کرنے کے لیے تو بہت سارا ٹائم چاہیے، لیکن اس کا جو مفہوم ہے، مفہوم کیا ہے کہ جو کچھ آپ کے پاس ہے آپ اس کے بعد تھینکفل ہو جائیں. آپ تھینکفل ہو جائیں، ٹھیک ہے. آپ اچھا وہ کہتا ہے اچھا دوسرا ہے کہ لا آف اٹریکشن. اب لا آف اٹریکشن کیا کہتا ہے کہ جیسا آپ پرسیو کرتے ہیں ویسا آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے. اب ہم اگر بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جی یار میری زندگی میں تو بڑا دکھ ہے، میں تو بڑا جو ہے میری زندگی میں بڑی مشکلات آ گئی ہیں، بڑے غم آ چکے ہیں. ہم اس کو پرسیو کریں، در حقیقت ہوتا تھوڑا ہے، لیکن اس کو پرسیو کرتے 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 ہم اس کو اتنا بھاری بنا لیتے ہیں کہ بعد میں آگے جا کر وہ ہماری ریئلٹی بن جاتی ہے. وہ سچی میں ہم کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہماری زندگی میں غم آ جائے گا تو کھا دے تو آ جائے. تو ہم اگر پازیٹیو سوچیں گے تو ہمارے ساتھ پازیٹیو ہوگا، نیگیٹو سوچیں گے ہمارے ساتھ نیگیٹو ہوگا. یہ ایک پوری دنیا کے اندر مانا ہوا ایک قانون ہے جس کو قانون کشش کہا جاتا ہے، لا آف اٹریکشن کہا جاتا ہے. تو میں آتا ہوں آپ کی سوال کی جانب کہ ہم خوش کیسے رہ سکتے ہیں. تو خوش رہنے کے لیے سب سے جو بیسک ایلیمنٹ ہے وہ یہی ہے کہ آپ اپنے اندر شکر گزاری لیں، آپ تھینکفل ہو جائیں. آپ اگر سمجھتے ہیں آپ کے پاس زیادہ پیسے نہیں ہیں، اپنے سے تھوڑا اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں. آپ کو ایسے لوگ موجود ہیں جن کے پاس پینے کے لیے پانی میسر نہیں ہے. آپ کے سندھ میں کتنے علاقے ہیں جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ اگر آپ دیکھیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے پاس چھت نہیں ہے رہنے کو. ابھی یہ جو بارشیں ہوئی، سیلاب آ گیا، کراچی کی حالت آپ دیکھ، لوگ کے بنے ہوئے گھر وہ اپنے گھر کو چھوڑ کر نکل گئے، وہ مجبور ہو گئے وہ ہجرت کرنے کے لیے، مائگریٹ کرنے کے لیے. تو خوشی کی یہ خوشی ہے کہ آپ کے پاس آپ کے اوپر تکلیف آ گئی، آپ نے اس پہ صبر کر.
آپ کے پاس کوئی چیز آ گئی، کوئی نعمت آ گئی، آپ نے اس کے اوپر شکر ادا کر دیا. یہ ہے خوشی کا اصل معیار کہ غم آنے پر، تکلیف آنے پر صبر. صبر کس نے بھیجا؟ کس نے؟ اوپر والی ذات نے بھیجا. وہی دور کرے گا. ہمارے بس میں کوئی، انسان کے بس میں کیا ہے مجھے بتائے گا. انسان کے بس میں یہ تو ایسے، اب میں بیٹھا ہوں، میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ میرے بس میں تو بہت کچھ ہے، میں چاہوں تو میں دنیا کو الٹا دوں. ہوتا ہم سے کچھ بھی نہیں ہے. ہم اپنی مرضی سے ایک نوالا نہیں بنا سکتے. ایک لقمہ جو ہم کھاتے ہیں، ہمارے جو پیٹ کے اندر ہوتا ہے، اس کے اندر گندم بھی شامل ہے، اس کے اندر سبزی بھی شامل ہے، اس کے اندر گوشت بھی شامل ہے جانور کا. کتنی چیزیں اس میں شامل ہوتی ہے ایک لقمے کے اندر، اور وہ ہمارے منہ کے اندر پہنچتا ہے. ٹھیک ہے. تو کتنی زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک لقمہ بھی نہیں بنا سکتے اپنی مرضی سے. ایک لقمہ یعنی جو ایک نوالا ہم لیتے ہیں وہ بھی ہم نہیں بنا سکتے. تو خوش رہنے کے لیے میرے بھائی ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کے اندر جب آپ کے اوپر کوئی نعمت آ جائے، آپ کی زندگی میں خوشی آ جائے، آپ اس کے اوپر تحفل ہوں. اور جب غم آئے، تکلیف آئے، اس کے اوپر صبر کریں. صبر اس وجہ سے کہ بھیجا اوپر والی ذات ہے، اور وہی اس کو دور کرے گا، وہی اس کو دیکھے گا، وہی اس کو سمجھے گا. یہ میں سمجھتا ہوں کہ خوش رہنے کی ڈیفینیشن ہے. میٹیریلسٹک چیزوں کو خوشی کے ساتھ نہ جوڑ، مادہ پرست چیزوں کو، کہ پیسہ آ جائے گا، گاڑی آ جائے گی، بنگلہ آ جائے گا تو میں خوش رہوں گا، نہ. یہ میٹیریلسٹک چیزیں. ٹھیک ہے، یہ میرا جواب ہے.